عقیدت کے ساتھ میں محنت کرتے ہوئے عقیدے پر پہنچنا پڑے گا. اور یہ عقیدہ، عقیدے کا مرکز، سب سے آخری مرکز تو رب کی ذات ہے. لیکن عقیدہ وہیں پر نہیں ہوگا. عقیدہ تو تیار ہوتا ہوا جائے گا، وہاں پہنچے گا. اللہ کے ساتھ میں عقیدے کا صحیح ہو جانا. یہ بیچارے اس بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ عقیدہ صحیح کر لو. نہیں، الٹا سبق ہے، الٹا سبق ہے. چلنے کے لیے پیر ہے، اب کو یہ کہے کہ پیروں سے چلنا کیا ضرورت ہے، ہم سر سے چلتے، کیا ہوگا؟ چل سکے گا کیا؟ زخمی ہوگا، ایسا دماغ بھی خونا خون ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا. وہ چلنے کی چیز نہیں ہے. عقیدہ جو بنتا ہے نا، وہ بنیاد سے اپنی ذات سے بنتا چلا جاتا ہے. پھر رب کی ذات پر عقیدے کی آخری منزل ہوتی ہے کہ وہاں حق ہوتا ہے، وہاں نظر کا، مشاہدے کا، ہر چیز کا انکار. لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ فارمولہ ہی الٹا ہے کہ امت کو یہ سمجھا دیا جائے کہ نہیں اللہ کے ساتھ میں عقیدہ صحیح رکھو. وہ تو منزلوں سے گزرتے ہوئے عقیدہ اس آخری منزل پر پہنچے گا. وہ منزل ہے، راستہ نہیں ہے. راستہ تو آدمی کو اپنی ذات سے، اپنے قلب سے. عقیدے کی شروعات، عقیدے کا اسٹیشن میرا قلب، تمہارا قلب، ہر ایک کا اپنا دل. یہ اسٹیشن سے چلنا شروع ہوگا عقیدے کے راستے پر. یہاں سے شروعات ہوگی. جہاز اڑے گا لیکن کہاں سے؟ رن وے سے اڑے گا، رن وے سے اڑے گا. ایسے ہی عقیدے کی پرواز جو رب کی ذات کے ساتھ میں ہوگی، نہیں صحیح رخ کا سفر نہیں ہے. خالی دعویٰ نے عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح کر لو تو اللہ کو دیکھا، اللہ نے اگر تجھے بتایا کہ میں تیرا اللہ ہوں، پیدا اللہ کیا، زبان سے تو دھوکہ دے رہا ہے لیکن تجھے یقین کا ہے. پھر مجھے کون پیدا کرے تو باپ کا نام، اماں کا نام بولیں گا نا. دھوکہ یہ بنیاد نہیں ہے عقیدے کی. عقیدہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جو سر کا نظام ہے اس کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ پیر کی طرف میں کر دیتے ہیں، اور جو پیر ہے اس کو سر بنا دیتے ہیں. یہ نظام نہیں ہے. عقیدہ جو شروع ہوگا وہ اپنے، اس کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ آدمی کے قلب اور آدمی کے دل سے ہوتا ہے. ہر لمحے عقیدہ بنتا ہے یا تو بگڑتا ہے. ہر لمحے عقیدہ بنتا ہے یا تو بگڑتا ہے. ہر لمحے ایمان کمال پر پہنچتا ہے یا ایمان کی ڈگری نیچے آ جاتی ہے. ہر لمحے چلنے والے کے راستے پر سالک جو ہوتا ہے، مرید جو ہوتا ہے، راہ طریقت کا مسافر جو ہوتا ہے، یا روحانیت میں ہر لمحے اضافہ ہوتا ہے یا ہر لمحے نیچے اترتا چلا جاتا ہے. اوپر چڑھے گا کون؟ جو ہر لمحے اپنی فکر میں رہے گا، اپنے عقیدے کو ٹٹولتا رہے گا. جتنا ظاہر میں جو کچھ دکھ رہا ہے، اس کے بالمقابل میں ان چیزوں پر اعتماد اور عقیدہ ہوگا کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے. یہی تو بات ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر. ایمان لایا ہم نے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان لایا تو لانا ایمان. ایمان کی پہچان اوپر نہیں ہوتی، ایمان کی پہچان اپنے قلب میں ہوتی ہے. وہ خود اپنی محنت سے پیدا کرنا پڑتا ہے. وہ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی نگاہ کرم کی کرامت اور معجزہ تھا کہ جس پر آپ کی نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی، اس کو عقیدے کی وہ منزل حاصل ہو جاتی. عقیدے کی وہ منزل حاصل ہو جاتی کہ میرے دو جہاں کے مالک کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا. دوسرے علم ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت. کیا کہتا ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دو تو سمندر میں چھلانگ لگا کر جان دے دو، دل میں کود کر اپنے آپ کو جلا دو، آگ کے حوالے میں کود کر اپنے آپ کو جلا دو. عقیدے کی اس منزل پر پہنچ جاتے تھے. یہ میرے آقا کے نگاہ کرم اور نگاہ کی پہلی نظر کا معجزہ ہوا کرتا تھا. اب یہ خیرات ہم کو تم کو کیسے حاصل ہو؟ یہ خیرات اور راز تو میرے آقا سے کسی کو حاصل نہیں ہوگی. وہ مالک ہے، کسی کو عطا کرتے تو وہ الگ چیز ہے. وہ مالک ہے، وہ ان کی امت ہے.
کسی امتی کو جو ظاہری طور پر کچھ نہ جانتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ عقیدہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے میرا عطا فرما دے. وہ مالک ہے، کسی پر ان کی نہیں چلتی، ان کی سب پر چلتی ہے. تو جہاں کے مالک ہے وہ. بلکہ میرے مصطفیٰ کا کمال تو یہ ہے میرے آقا کا کہ رب بھی کچھ اگر کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی منشا معلوم کرتا ہے. یہ کہ مالک کائنات ہے، مالک دین و دنیا ہے میرے آقا کی ذات. ہم اپنے سے دور ہیں لیکن میرے مصطفیٰ ہم سے قریب ہے. اب یہ عقیدہ ہے، عقیدت ہوگی. مجلس میں بیٹھے تو اس کا استحضار ہے. تنہائی میں رہے اگر عقیدہ ہو جائے کہ میرے آقا میرے ساتھ میں ہے تو پھر سیل پہ بات کرتے کرتے گندے پروگرام دیکھے گا، یہ جھوٹ بولے گا، لوگوں کی بہن بیٹی کو دیکھے گا، جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، مر جائے گا مگر وہ نہیں ہوگا. یہ تو عقیدے والا عقیدہ اس کا نہیں بنا. بھی عقیدت مند ہے، یہ تو عقیدت مندی کے اندر میں چڑھا عقیدہ نہیں بنا. اگر عقیدہ بن جائے تو پھر میرے آقا کے نوازنے کا نظام یہ بھی ہے کہ اس کو اگرچہ کے بظاہر اپنے پاس میں نہ بلائے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرن اور ایران میں رکھ کر، یمن میں رکھ کر اس طریقے سے نوازا، اس طریقے سے نوازا، اس طریقے سے نوازا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھیج کر بتا دیا کہ جاؤ عمر فاروق کہ میری نوازش کا انداز اویس قرنی سے معلوم کرو کہ میں نے کیسے نوازا ہوں. جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے ان کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نہ جان کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں، نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ان کو علم بھی دیتا ہے، کمالات بھی دیتا ہے، اور عقیدے میں اتنے پکے رہتے ہیں کہ عقیدے کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں. وہ راست نوازش ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی، راست میرے آقا کی نوازش ہوتی ہے. اور میرے آقا کی نوازش کے لیے میرے آقا سارے اسباب سے بے نیاز ہے. رب نے قانون بنایا کہ دنیا میں سبب اختیار کرو، لیکن نوازش میں اپنی امت کے لیے میرے مصطفیٰ اسباب کے پابند بھی نہیں ہے. مرید بنو تو خلیفہ، خلیفہ بنو تو پیر، پیر بنو تو ماشاءاللہ ولی، ولی بنو تو کامل، کامل بنو تو عامل. ارے نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے کو، نوازنے والے ہی تو ٹھہرے ہیں. اس لیے حق کے راستے جو ہوتے ہیں نا، حق کے راستے اسباب پر ان کا اعتماد اور یقین زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا رخ صرف یہ رہتا ہے چھپ چھپ کر وہ نارائن پاک کے مصطفیٰ تک پہنچاتے اپنے مریدین کو. یہ خانقاہوں میں اپنے مریدوں کو سلطان غریب نواز کے نسبت کی محفلیں، ان کے لنگر، ان کی یاد، ان کے نشان اور ان کی یاد، ان کی تسبیح. اس کے بعد میں پھر اور قربت کی منزل کے لیے اور دوسرا موقع آ گیا. محرم الحرام ہے تو پنجتن پاک کی یادیں، شعبان المعظم ہے تو ان کے چہیتے اولیاء کی یادیں اور ان کی ولادتیں اور ان کی یادیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت، تم سے محبت کرو تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ سرکار آپ کی امت ہے، میرے تو مرید ہے، لیکن آپ کی امت بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو پھر جو جان کے مالک اس کو اس کا معاوضہ اور اس کا بدلہ کیا کہیں گے، بدلے کے لیے مزدوری چاہیے، نواز دیتے ہیں. اچھا یہ تو ہماری امت کو ہماری بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چل مجھ کو ہم اپنا بنا لیں گے، یہ مل جاتی ہے. اب یہ سر رہا ہے، میں وظائف پڑھ کر، میں بیانہ کر کے، میں نعتیں پڑھ کر، میں صلاۃ السلام پڑھ کر، میں درود پاک پڑھ کر، اور میں لنگرہ کرا کر، میں لنگرہ کھا کر، اس سے نہیں. وہاں کا نظام الگ ہے، وہ تو ان کی نظروں میں آنے کا ہے. ہر وہ عمل کر کہ جس کی وجہ سے تیری منزل تیرے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ کوئی لمحہ ہوگا تیرا، کوئی زندگی کی کوئی تیری حرکت ہوگی جو میرے مصطفیٰ کو بھا جائے گی. اور جس وقت جس لمحے میں میرے مصطفیٰ کو تیری حرکت آ گئی وہی تیری معراج کا لمحہ ہوگا. نوازشیں پھر چلتی ہوئی نہیں آئے گی بلکہ دوڑتی ہوئی لے لے گی. وہ نور نظر بن جائے گا.
نور نظر بن جائے گا۔ یہ میرے آقا کا تصرف ہے دو جہاں کے مالک کا، کہ ان کے طرف میں چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا۔ لیکن سفر جو ہوگا، سفر کی جو پٹری ہے عقیدے کی، عقیدت پٹری ضرور ہے لیکن منزل عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف حق ہوگا، وہ نیچے نہیں ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جہاز میں اڑ رہے ہیں تو ایک لیول تک تو آپ کو دنیا نظر آئے گی، گھر مکانات وغیرہ نظر آئیں گے، لیکن اس سے اوپر اڑ گئے تو جہاز میں بیٹھ کر دیکھو تو کیا محسوس ہوگا؟ جیسے روئی کے ڈھیر رکھے ہوئے، آسمان ہی آسمان، بادل ہی بادل، ویسے نظر آتا ہے۔ باہر دیکھے تو اب یہ اندر سے اعلان ہو رہا ہے کہ کہاں ہیں؟ اب حیدرآباد پر ہے، اب کہاں ہیں؟ اب آپ آسٹریلیا میں ہیں، اب کہاں ہیں؟ اب ایران میں ہیں، اب کہاں ہیں؟ جدے کے قریب ہے، اعلان ہو رہا ہے، بھروسہ کرو۔ لیکن نکل کر دیکھو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ نکل کر نہیں دیکھتے لیکن کھڑکی سے دیکھ سکتے باہر، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نہیں۔ تو پھر یہ حق کی منزل کی مثال بھی ایسی ہے کہ حق کی منزل کی طرف میں ایک سالک اور ایک مرید جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو عقیدتوں کے راستے سے تو چلے گا، لیکن عقیدے پر پہنچنے والا پھر یہ ساری چیزوں کو، ساری منزلوں کو نیچے چھوڑ دے گا۔ وہاں پر چونکہ چنانچہ ذرا ویسا اور ایسا ہے کہ نہیں کی، شک شبہ، یہ کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر۔ وہاں پر تو عقیدت کے اندر میں۔ اور یہ میرے بچوں، عقیدے کے دینے کا نظام دو جہاں کے مالک نے یہی بنایا کہ عقیدتوں کے ذریعے سے عقیدے پر پہنچا جائے گا۔ عقیدت کے بغیر عقیدہ مل نہیں سکتا، عقیدت کے بغیر عقیدہ مل نہیں سکتا۔ اس لیے رب نے کب کہا، رب نے کس کو کہا، رب نے کس کو کہا کہ تم میری عبادت کرو، میرے دین پر چلو؟ بلکہ رب نے تو یہی کہا کہ یہ سب کچھ بھی کرو تو صرف یہی کہا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ اور محبت عقیدت کے بغیر نہیں ہوتی۔ عقیدے پر رب پہنچانے کے لیے بندوں کو جو راستہ دیا، اپنے محبوب کی محبت دیا، عشق دیا۔ جب یہ محبت میں آگے بڑھے گا تو پھر میرے آقا کے ہر لفظ کے اوپر اپنے دیکھنے سے زیادہ، اپنے تجربے سے زیادہ اور اپنے مشاہدے سے زیادہ میرے آقا کے ارشاد مبارک پر اس کو کیا ہوگا؟ یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں غلط ہے، میں سن رہا ہوں غلط ہے، میرا مشاہدہ یہ غلط ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ وہاں کوئی ٹالم ٹول نہیں چلے گی، وہاں کوئی ٹالم ٹول نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اس کے اندر میں آ چکی ہے، تو پھر اب وہ عقیدے کے راستے پر بڑھے گا۔ تو عقیدے کی منزل کے اندر میں سب سے پہلے رب نہیں آئے گا، بلکہ شروعات اپنی ذات سے کرے گا کہ جو مجھے نسبت اور جو مجھے اولیاء کا نظام، جو مجھے نسبتیں ملی ہے، اس پر اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے زیادہ اس پر عقیدت کے ذریعے سے یہ سفر اس کا جاری رہے گا۔ اور یہ جاری رہتے ہوئے پھر یہ اولیاء کی باتوں کو بھی جو سمجھ میں آئے وہ قبول کرنے والا، جو سمجھ میں نہیں آئے اس کو شک کرنے والا، یا بد عقیدے اور نہیں سمجھنے والے اور عقیدے کے نہیں رکھنے والوں کی آواز میں آواز ملانے والا نہیں ہوگا۔ عقیدے کے راستے کو مقید فرما دیا۔ اس لیے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں دیے۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام قبول کرے، لیکن مومن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مومن کے لیے شرط ہے کہ میرے آقا سے دل ٹوٹ کر محبت کرے۔ جو محبت کرنے والے نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان پر نماز بھی فرض نہیں ہے، روزہ ان پر بھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ان پر بھی فرض نہیں ہے۔ اب یہ تو لالچ میں پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو یہ سمجھا دو کہ ان چیزوں کی فرضیت کو تم اپنے اوپر جو محسوس کر رہے ہیں، اس سے پہلا فرض بغیر وضو کے اگر نماز پڑھے تو ہوتی کیا نماز؟ وضو ضروری ہے نا فرض نماز کے لیے، فرض نماز، نفل نماز، نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز کعبۃ اللہ میں بھی نہیں ہوتی، امام حرم کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، امام حرم کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ تو کتنا ہی اچھا اچھلنے والا پیر کیوں نہ ہو، جھوٹے روپے والا، کتنا ہی متاثر کرنے والا کیوں نہ ہو،
لیکن نہیں ہوتی نا. کیوں؟ کہ اگر وہ راستہ میرے مصطفیٰ کے نالے پاک سے محبت اگر تجھے دلا رہا ہے تو تیرا وضو کروا رہا ہے، وہ تجھے نماز کے قابل بنا رہا ہے. اب اعمال کے اوپر امت کو تو ڈال دیا، ڈرا کر دھمکا کر غضب سنا کر. اللہ جلانے والا ہے. ہاں، ایک وقت کی نماز چھوڑو تو 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا، اور خبر ایسے بھیجے گی اور وہ کرے گی. بالکل ہے. وہ کیا ہے جو میرے آقا نے جو کچھ ارشاد فرمایا، یہ تو بہت ہلکی چیزیں ہیں. بد عملیوں کے اوپر یہ میرے آقا نے یہ عذاب رب کی طرف سے امت کو بچا کر حق بتانے کے لیے، ان اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر یہ عذاب اور یہ اعتبار اللہ تعالیٰ کی طرف سے احادیث سے بیان کیے گئے ہیں. تو جو اعمال، بڑے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں میرے محبوب کی محبت کے بغیر نہ قابل قبول ہوتے ہوں، تو کوئی میرے آقا کی محبت کے بغیر اس دنیا سے بڑے اعمال لے کر چلے جائے تو خدا کتنا اس کے اوپر غضبناک ہوگا. تو نے اس نماز کے چھوڑنے کے اوپر وعیدیں تو امت کو سنا کر تاجر نمازی تو بنا دیا، اور امت کو جنت خریدنے کی لالچ دے کر امت کے زمینوں کو بکا بکا کر تو نے مدرسے تو بنوا لیے. اور قیامت کے میدان میں اپنی نسبت کا ڈھونس دے کر اپنی پیری چلانے کے لیے، ان سے ہدیے اور نذرانے وصول کرنے کے لیے، اپنی خانقاہ چلانے کے لیے ان کی دنیا کو تو نے حاصل کر لیا. لیکن کہاں ہے وہ حق جس میں میرے آقا کی محبت نہ ہو؟ حق کے راستے کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہاں پر شنائی سائی صرف نالے پاک مصطفیٰ کی کروائی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون بنایا. اللہ تعالیٰ نے قانون یہی بنایا. کون سا قانون بنایا؟ کہ عقیدے کے دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو. عمل اللہ تعالیٰ نے امت کو نہیں دیا، مسلمانوں کو نہیں دیا، بلکہ جو بھی عمل کیا ہے وہاں پر یا جو الذین آمنوا فرمایا. ایمان کی شرط ہے تو مسلمان کہاں ہے وہاں پر؟ ابھی تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ نابالغ ہے دین میں. وہ اس کو شادی کر کے کیا کریں گے؟ نابالغ کی شادی کرے چھچورا پر ہوگا نا. ہاں، روڈوں کے اوپر نکل کیسے کیسے کاما کرنے کے پھوٹے. یہی ہو رہا نا دین کے ساتھ. فضل پاک کی گستاخیاں، دو جہاں کے مالک کی شان میں گستاخیاں، مسجد کے ممبروں سے اولیاء کی شان میں گستاخیاں. یہ چھچورے پٹوں کا ہے، نابالغوں کی باتیں ہیں. یہ تو ان کو تم نے سمجھا کہ یہ قابل ہے، لہٰذا علم والے ہے، عالم ہے، اور وہ ہے، اور یہ ہے ماشاءاللہ. اب اس واسطے یہ بھی دین کو سمجھتے ہوں گے. دین ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو چھچورا پن کرتے گھوم رہے ہیں. ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن میرے آقا کی بے ادبی کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالے گا. راہ طریقت میں جو مرید اپنی خواہشات سے مر نہیں جاتا اور اپنے مشاہدے کے اٹکلوں سے نکل نہیں جاتا، اپنے تجربات سے نکل نہیں جاتا، محبت کے راستے کے ذریعے سے عقیدے کے مقام پر پہنچنے کی فکر اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. جان دو بھائی، لائٹ لے لو بھائی، وہ اپنے سے کام ہوتا نہیں. وہ تو کوشش کرے کہ مجھے صحیح عقیدہ تو فرض ہے. عقیدہ فرض ہے. اس عقیدے پر پہنچنے کا راستہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے. جب یہ میرے آقا کی نظروں میں آ جائے گا تو وہاں پر عقیدہ جو ہوتا ہے نا، گاڈ گفٹ نہیں ہوتا، گفٹ فار تو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف سے ہوتا ہے. عقیدہ رب کے ذات کے بارے میں بہت دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا. یہ چکر میں ڈال رہے ہیں، خالی اللہ 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 بول کے چکر میں ڈال رہے ہیں. عقیدہ جو دے گے وہ میرے آقا کی ذات دے گی. اس لیے امت کو میرے آقا تک پہنچانا ہے، اور امت کو میرے آقا کے پاس پہنچنے پر ان کا کام بنے گا. اور رب نے بھی تو یہی کہا نا، حکم بھی تو ایمان والوں کو دیا جو میرے محبوب کے بن گیا. ان کے لیے نماز فرض، ان کے لیے روزے فرض، ان کے لیے زکوٰۃ فرض، ان کے لیے دین اور شریعت. پھر یہ مکاٹ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے تو کہا گیا کہ تم پہلے مومن بنو، میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرو. مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ میرے محبوب سے محبت کر کے تم ایمان حاصل کرو، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ.
میرے آقا سے محبت کرو تو پھر ایمان ملے گا. اب جب ایمان مل گیا, میرے آقا کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہو گیا, تو پھر آپ کے ارشادات پر, آپ کی بات پر دیکھنے سے زیادہ یقین کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کانوں کے سننے سے زیادہ, یا پھر شک کرے گا کہ ڈاواڈول تو نہیں ہوگا؟ یہی کیفیت صحابہ کرام کو میرے آقا نے اس درجے پر دے دی تھی کہ وہ مشاہدوں سے نہیں. اب میرے آقا کی کوئی راز بات سامنے بھی آ جائے تو ہو گیا تو ٹھیک ہے, ہو گیا ہوں گا, نہیں ہوا تو کیا ہے, نہیں ہونا تو وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا. عقیدے کی بات تو یہ ہے, اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. میں نے جو مثال دی کہ دنیا کا سب سے بڑا بیمار اور دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر, اس کے لیے وہ گولی جو کروڑوں روپے کی لیا ہو, وہ گولی بھی اگر لے, وہاں پر سوچ لے کتنی کروڑوں روپے کی گولی, اتنا بڑا ڈاکٹر, میرے مرض کے لیے شفا مل جائے گی, عقیدہ نہیں ہو سکتا. گیا فیل ہو گیا. وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. رب تیری مرضی ہے تو پیر کے نیچے رگڑوں گا میں, تو پھر رب دل میں بات ڈالے گا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے تو سبب اختیار کر, تو وہ کھائے گا, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ گولی سے مجھے شفا نہیں ملے گی. عقیدے میں بہت دور ہے نا, ہم خواہ کے ٹھوس چل رہا ہے. ہمارا بھی عقیدہ صحیح ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ اور عقیدہ, اس کا حکم ہی اللہ نے کہاں دیا. اللہ نے جو حکم دیا وہ تو اپنے محبوب کی محبت کا حکم دیا. اور بھی بعد والوں کو جن کو میرے آقا کی ظاہری صحبت نہ ملی ہو, ہم لوگوں کو 15ویں صدی والوں کے لیے کہا کہ فکر مت کرو, بلکہ میرے محبوب کی محبت کا بدل یہ ہے کہ تم ان کی آل سے محبت کرو. تو پھر اہل رسول کی اور اہل بیت کی محبت, اب ان کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت تک پہنچائے گی. منزل صحیح چل رہی ہے, اس کے راستے پر پٹری پر رہی ہے. محبت کا راستہ ہے عقیدے تک پہنچنے کا راستہ, پٹری پر صحیح ہے ٹرین. تو پھر اس کے بعد میں جا کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اور وہاں پر چوکھٹ پر یہ پہنچ جائے گا, مرید, خلیفہ, پیر. تو پھر وہاں پر رب کا عقیدہ میرے مصطفیٰ کے پاس سے ملے گا, رب کے پاس میں نہیں ملے گا. اتنا بڑا پنجو خان ٹنڈو خان بن گیا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے اللہ کا عقیدہ لے گا ہی. اور جی اللہ کرنے سے ملتا ہے کہ اللہ کا عقیدہ, خوب نمازہ پڑھنے سے ملتا ہے. کتنے نمازہ پڑھنے والے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ عقیدہ نہیں ملتا. عقیدہ تو ملتا ہے خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ نے, اور جس کو میرے مصطفیٰ چاہیں گے اس کو دیں گے رب کا عقیدہ. اللہ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس میں تمہارے سامنے آیا کہاں, بلکہ میں نے بھیج دیا میرے محبوب کو. اب جو لینا ہے تم کو ان سے جا کر لو. کہاں بھیجے گا وہ؟ میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک. تو جو اس لائنوں کے اندر میں جن کو رخ ذرا صحیح ملا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس میں صرف میرے آقا کے نعرے پاک کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی. ارے بھائی جب دیکھو یہی بات, تو نہ اس سے آگے بات ہے نہ کچھ اس سے پیچھے ہے, تو وہ بات نہیں ہوگی تو کیا بات ہوگی. اس سے پیچھے کچھ ہے تو وہ پیر پرستی ہے, اس سے پیچھے کچھ ہے تو وہ پیر کی غرض ہے, ہدیے نذرانے ہیں, قدم بوسی ہے, وہ سب کچھ ہے اس سے پہلے کی. اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. اب اس سے آگے کیا ہے وہ تو مصطفیٰ جانے. مصطفیٰ کا رب کیا ہے مصطفیٰ جانے. ارے میرے مصطفیٰ کیا ہے وہ مصطفیٰ کا رب جانے. معاملہ تو وہاں پر ختم ہے. اس لیے حق کی راہ کے اندر میں میرے آقا کی ذات کی محبت پہلے آئے گی. جب محبت کے راستے سے مومن یہ بنے گا تو اس مومن کو میرے مصطفیٰ پھر رب کا عقیدہ عطا کریں گے, اور وہ عقیدہ پھر ایسا ہوگا کہ اس عقیدے پر یہ کمزور نہیں ہوگا, بلکہ 100% یقین کے ساتھ یہ عقیدے میں اتنا مضبوط ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لسٹ دیکھ رہے لا کر کہا کہ نہیں یہ مکمل نہیں ہے لسٹ, چلو لے جاؤ. اور اس میں دیکھو صحابہ بولے کہ ایک چیز کو اپنے نکال کر پورے, اور کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کوئی لسٹ میں مکمل نہیں ہے. 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی صحابہ مل کر بنا رہے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لسٹ مکمل نہیں ہے. ارے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے عقیدہ, کھیل و تماشا نہیں ہے. یہ بیچارے بد عقیدوں کو کیا معلوم ہے. عقیدے کا معاملہ ہے, اللہ سے عقیدہ قائم کرو. اللہ کا قانون کچھ نہیں ہے بیٹا, اللہ اپنا عقیدہ دیکھ دے گا تیرے.
عقیدہ جو ملے گا میرے مصطفیٰ کے نالے پاک پر میرے مصطفیٰ کے عطا کرنے سے ملے گا. اب اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا ادھر تو پھر غصے میں آئے گا کہ خوش ہوگا؟ وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ قانون کی خلاف ورزی کرے تو خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اس لیے ناراضی قدر میں خدا پھر ان کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. پھر وہ گستاخ مصطفیٰ بن جاتے ہیں، وہ گستاخ پنجتن اولیاء بن جاتے ہیں، وہ پنجتن پاک کے گستاخ بن جاتے ہیں. پھر وہ ڈل ڈل ڈیلا ناڑا بن جاتا ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں. کیوں کہ اس نے محبت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اور محبت کے ذریعے سے میرے آقا کی محبت کا ایمان اس کو نہیں ملا، اور بارگاہ مصطفیٰ نالے پاک کے مصطفیٰ پر اس کو قبول نہیں کیا گیا. تو وہاں پر میرے مصطفیٰ نے اس کو عقیدہ نہیں دیا، تو یہ کچے عقیدے والا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے. اور جن کو نالے پاک کے مصطفیٰ مل جائے پھر ان کو عقیدے کی فکر نہیں، وہ تو گفٹ میں مل جاتا ہے. ان کو تو وہ گفٹ میں مل جاتا ہے. کیوں کہ قانون صحیح ہے، صحیح قانون پر چلا پابندی کے ساتھ میں، تو وہ جو چیز گفٹ میں ملنے کی ہے اس کو محنت نہیں کرنا پڑتا. رب کا عقیدہ گفٹ میں ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا کسی کو. تو ان کو ہم کو کیا ملے گا جی؟ شیطان کو نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ نے. 60 کروڑ برس کی عبادت کرا دیا خود کی، سجدے کرا دیا خود کے، لیکن عقیدہ نہیں دیا. عقیدے کی بات آئی تو جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں جاؤ، نالے پاک کے مصطفیٰ پر سجدہ کرو. کتنی غلط بات ہے، امت کے لیے گمراہیت کی چیز ہے کہ عقیدے کو لینے کے لیے بھی اللہ کی طرف میں بھیجتے ہیں اس کو. عقیدہ وہاں نہیں ملے گا. عقیدہ تو اپنے عقیدے کو ٹٹول کر اپنے دل میں آل رسول کی محبت اور اولیاء کی محبت اور اولیاء کے نظاموں کی محبت کے ساتھ یہ سیڑھی در سیڑھی وابتغوا الیہ الوسیلہ چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا. اور پھر منزل جو آئے گی جہاں عقیدہ ملنے کا ہے، وہ منزل کون سی ہوگی؟ نالے پاک مصطفیٰ ہوگی. وہاں پر پھر بطور تحفے کے میرے مصطفیٰ جس کو چاہیں گے، یہ ملک میرے مصطفیٰ کی ہے کہ وہ رب کا عقیدہ اس کو عطا کرے. رب کا عقیدہ رب نہیں دیتا، قانون نہیں ہے رب کا. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اب جن کو بھی عقیدہ رب کا بھی لینا ہو تو وہ تو چوکھٹ مدینہ پر آئے، نالے پاک مصطفیٰ پر آئے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور پھر اس راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے کہ محبت کے ذریعے سے. پھر محبت یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں. محبت کا امتحان ناگواری ہی میں تو ہوتا ہے، مرضی کے خلاف ہی میں تو ہوتا ہے. محبت ہی تمہاری سچ نہیں ہوئی تو رشتہ قائم ہوتا ہے. تیرے دل کا کعبہ تو بننا پڑے گا وہ جو محبت کا مرکز ہے اور محبت کا کعبہ ہے. اور جو محبت کا کعبہ محبت کا مرکز جو بنایا جاتا ہے قانون خدا اور قانون طریقت کی صورت میں، وہ پیر پرستی ہوتی ہے. یہاں سے محبت کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے. وہ محبت سے اس کو پرواز ملے گی، محبت سے پرواز ملے گی. اسی طریقے سے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں تشریف لائے. بخاری شریف میں الادب المفرد مستقل ایک باب ہے، اس میں بہت سی احادیث میں وہ احادیث نقل کی گئی ہے بخاری شریف کے اندر میں کہ صحابہ تشریف لائے اور آپ نے دست بوسی بھی کی اور پھر یوں آپ جھکے بھی اور حتیٰ کہ تلوے مبارک اور گٹھے مبارک کو بوسا دیا. تو نہیں بولے سجدہ، تو پھر بوسا دینا ہو تو سجدے کی حیثیت تو ہوگی نا. تو بول رہا ہے سجدہ، سجدہ نہیں ہے، وہ قدم بوسی ہے، دھوکہ دے رہا ہے. تو قدم بوسی جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر میں اہل طریقت کے پاس میں اس اعتبار سے تو صحابہ کی یہ سنت قرار دی جائے گی کہ میرے آقا کی قدم بوسی کی گئی اور صحابہ نے تابعین نے صحابہ کی قدم بوسی کی اور تابعین نے تابعین کی قدم بوسی کی. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا امام کو تو جانتے ہیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور یہ فرمایا کہ سرکار استاذ الاساتذہ، کیونکہ امام بخاری کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، تو کہا کہ مجھے ایک بات کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں. قدم بوسی کی ہے، قدم بوسی سجدہ نہیں ہے،
یہ پیاس کو بیاج سمجھا دیا جا رہا ہے. قدم بوسی یہ ایک الگ عمل ہے. سجدہ سوائے رب کے خدا کے ہم تو نبی کو بھی جائز نہیں سمجھتے اور نہ انبیاء نے سمجھایا ہے. یہ تو زبردستی کے یہ خامخواہ کے یہ مشرکوں کے انداز ہے جو مسلمانوں کو پتھر پھینکتے ہیں شرک کا نام دے کر. باقی قدم بوسی شرک نہیں ہوتی, سجدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو عقیدتوں کے اظہار میں محبت کا راستہ ہوتا ہے. بواسطے محبت کے راستے سے یہ پھر اس کو منزل ملے گی وہاں تک کی, اور وہاں جب منزل ملے گی تو پھر یہ بھی حق کے عقیدے تک پہنچ سکے گا. جو عقیدت میں کچا ہے وہ عقیدے تک نہیں پہنچ سکتا. کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ جو عقیدت میں کچا ہے وہ صحیح عقیدے تک, رب کے عقیدے تک پہنچ نہیں سکتا. جو عقیدتوں میں جتنا پکا ہوگا یہی عقیدتیں اس کو رب کے عقیدے تک پہنچا سکے گی. سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سے لا الہ